بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی بینائی 85% متاثر ہونے کا انکشاف۔ آنکھ میں خون جمنے سے شدید نقصان ہوا۔ ملاقات کے دوران بھی بانی کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ جیل میں تنہائی کے باعث بانی کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق 7 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 2 سال سے دانتوں کا معائنہ بھی نہیں کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ذاتی ڈاکٹر کو رسائی نہ دینے کی بھی شکایت۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دستیاب سہولتوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ ناشتے میں کافی، دلیا اور کھجوریں دی جاتی ہیں۔ لنچ میں گوشت، مرغی، دالیں، چاٹ یا سنیکس ہیں۔ بانی رات کا کھانا نہیں کھاتے، پھل، دودھ اور کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ پینے کے لیے منرل واٹر دستیاب ہے۔ سنگل میٹرس، 4 تکیے اور 2 کمبل دستیاب ہیں۔ ماؤتھ واش، ایئر فریشنر، شیونگ کٹ بھی دستیاب ہے۔ واش روم میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ سنجیدہ ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا 16 فروری سے پہلے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کرانے کا حکم۔ بانی کی بچوں سے فون پر بات کرانے کی بھی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں سہولیات سے مطمئن ہے۔ مشورہ ہے ان کی آنکھیں خراب ہیں تو کتابیں نہ ہی پڑھیں۔ سپریم کورٹ کا بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قیدی مطمئن نہیں تو ریاست اقدامات کرے گی۔ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس بانی پی ٹی آئی کی صحت پر فکر مند۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بانی کی صحت سے متعلق سارا ملک پریشان ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجرمانہ غفلت کی، جس پر رانا ثناءاللہ نے جواب دیا، کسی کی صحت پر سیاست کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ اپوزیشن لیڈر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کریں۔ رانا ثناءاللہ کی تقریر پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ بانی پی ٹی آئی سے مبینہ سختی کا جعلی بیانیہ آج ختم ہو گیا۔ علیمہ خان اور دیگر فیملی ارکان جعلی بیانیہ پھیلا رہے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہتے ہیں بانی کے کھانے پینے اور رہن سہن کی تفصیلات نے تمام ابہام دور کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کو تمام تر سہولیات میسر ہیں، انہیں کسی عام قیدی سے کئی گنا زیادہ مراد حاصل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ سیاسی اور قومی امور پر مشاورت، معاشی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ امن بورڈ اجلاس میں پاکستان کے شرکت کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے، مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ میاں والی کے عوام اب کسی فراڈ کو ووٹ نہ دیں۔ میاں والی نے 4 سال حکومت کی ترقی نہ آ سکی، لوگ میاں والی سے ووٹ لے کر چلے جاتے تھے۔ مریم نواز کا میاں والی میں میڈیکل، لاء اور زرعی کالج بنانے کا اعلان۔ میاں والی کو دل کا اسپتال اور گرین بس مبارک ہو۔ کسانوں کو فی کس 5 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ پولیس کو میں نے ڈانٹا کہ تم لوگ پنجاب کے عوام کو اوئے کہہ کر بلاتے ہو۔ پولیس اہلکار شہری کو سر یا آپ کہہ کر مخاطب کریں گے۔ بی این پی یا جماعت اسلامی میدان کون مارے گا؟ بھارت نواز حسینہ واجد کے دھڑن تختے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلے انتخابات، 31 نشستوں کے ساتھ بی این پی سب سے آگے۔ 64 اضلاع میں 299 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ 52 جماعتوں کے 2000 امیدوار مد مقابل، 12 کروڑ 74 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ڈھاکہ کے پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کا رش، پولنگ کے آغاز سے قبل ہی قطاریں لگ گئیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بھی ووٹ ڈالا۔ کہتے ہیں آج کا دن آزادی اور نئے خواب کا آغاز ہے۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش شفیق الرحمان نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن کو ملک کے لیے اہم موڑ قرار دیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق رحمان نے بھی حق رائے دہی استعمال کیا۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے کنوینر نہاد الاسلام بھی ووٹ ڈالنے پہنچے۔ کہا زندگی میں پہلی بار کسی پریشانی کے بغیر ووٹ ڈالا۔ بنگلہ دیش میں انتخابات اور قومی ریفرینڈم ایک ساتھ، ووٹرز نے جولائی چارٹر پر بھی ووٹ دیا۔ سفید بیلٹ پیپر نمائندگی اور گلابی بیلٹ پیپر ریفرینڈم کے لیے مختص تھا۔ نتائج حق میں آئے تو بڑے پیمانے پر آئینی ترامیم متوقع۔ بنگلہ دیش کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟
سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان BNP کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، جماعت اسلامی کی طرف سے ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند۔ حکومت بنانے کے لیے 151 نشستیں حاصل کرنا ضروری ہیں۔ جماعت اسلامی کے اتحاد کو طلبہ تحریک کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کی حمایت بھی حاصل۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کے دوران دھاندلی اور تشدد کے واقعات، سوشل میڈیا پر درجنوں کلپس وائرل۔ ایک پولنگ سینٹر پر قبضے کی کوشش میں دستی بم کا دھماکہ کیا گیا۔ پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کو خریدنے کی کوشش پر جماعت اسلامی کا رکن گرفتار۔ شیرپور میں بیلٹ باکس چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ جماعت اسلامی کے سپورٹرز کی جانب سے ووٹرز کو دھمکیاں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر جان مارک پومرشائم کی ملاقات۔ مائننگ، منرلز اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر مملکت طلال چودھری اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر بھی موجود تھیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ امریکی معاون وزیر کی سانحہ ترلائی اور کوئٹہ دہشت گرد حملوں کی مذمت، متاثرین سے اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرینی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی وزیر داخلہ کی اسلام آباد مسجد خودکش دھماکے کی مذمت، شہداء کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ بحرینی وزیر داخلہ نے کہا مسجد پر حملہ انسانیت کے خلاف حملہ ہے۔ بحرین ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہیں، آئندہ بھی ساتھ کھڑا رہے گا۔ اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں نیٹ میٹرنگ پالیسی کا دفاع۔ پالیسی کو عوام دوست پالیسی قرار دے دیا۔ کہا پورے ملک میں صرف 4,66,000 صارفین نیٹ میٹرنگ پر ہیں۔ صارفین اپنی انویسٹمنٹ پر ایک سال میں 50% منافع کما رہے ہیں۔ 5 روپے کی بجلی بنا کر گرڈ کو 27 روپے کی دے رہے ہیں۔ نیٹ بلنگ پر آنے سے ان صارفین کا منافع 37% ہو جائے گا۔ نیٹ میٹرنگ صارفین کو حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں نیٹ میٹرنگ پالیسی پر شدید تنقید۔ شرمیلہ فاروقی نے کہا کہ وفاقی وزیر نے حکومتی نااہلی کا ملبہ صارفین پر ڈال دیا۔ یہ وہ صارفین ہیں جنہوں نے حکومت پر اعتماد کیا، کلین انرجی کو فروغ دیا۔ آج وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں یہ صارفین باقی 3 کروڑ پر بوجھ ہیں۔ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ خطے میں لاکھوں خاندان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا کراچی میں ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سرحدی نہیں مانتے۔ 2022 کے سیلاب میں 70% سندھ زیر آب آیا۔ فخر ہے متاثرین سیلاب کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ شروع کیا۔ سب کو مل کر ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی ناقابل معافی جرم قرار، 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ گورنر کے دستخط، پنجاب میں نیا قانون نافذ۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی جرم سمجھا جائے گا۔ کھلونوں کی عمر میں شادی کا بندھن زیادتی تصور ہوگا۔ والدین اور نکاح خواہ بھی ہتھکڑیوں کی زد میں ہوں گے۔ غلط بیانی کرنے والوں کو کڑی سزا اور بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کم عمری کی شادی پر کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز۔ پاکستان میں پہلا سرکاری آٹزم سینٹر قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول اور ریسورس سینٹر فار آٹزم کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں آٹزم سینٹر میں ایک ہی چھت تلے آٹسٹک بچوں کے علاج کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ہر ضلع تک سہولتیں پہنچ جائیں گے۔ مریم نواز کا اسکول کے مختلف شعبوں کا دورہ بچوں کے ساتھ کھل مل گئیں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چوٹ لگنے سے زخمی۔ ISPR کے مطابق قمر جاوید باجوہ کو اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی۔ اس وقت CMH میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت تشویشناک نہیں۔
امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، کراچی میں بلدیاتی الیکشن چرائے گئے، کراچی میں اکثریت اقلیت بن گئی، کراچی کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ سال کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سال ثابت ہوگا، جولائی تک شہریوں کی پریشانیاں کم ہوں گی، میئر کراچی مرتضی وہاب کا دعویٰ۔ میئر کراچی نے سچل گوٹ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں منعقد ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میزبانی کریں گے۔ ایران سے مذاکرات پر امریکہ اور اسرائیل میں اختلافات، ٹرمپ اور نیتنیاہو کی ملاقات میں اتفاق رائے نہ ہو سکا، ملاقات اچھی رہی، ہماری دوستی قائم ہے لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنی چاہیے، مذاکرات ناکام ہوئے تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بورڈ آف پیس میں شمولیت کا باضابطہ اعلان۔ ضرورت سے زیادہ مطالبات تسلیم کریں گے، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ایرانی صدر کا انقلاب ایران کی 47ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں، قیام امن کے لیے ہمسایہ ممالک سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پنجاب کے نوجوان اب بنیں گے پالیسی ساز، 20 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کے لیے بڑا موقع، ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کا انقلابی آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے براہ راست رابطہ ہوگا، نوجوان براہ راست حکومت کو تجاویز دیں گے، آئیڈیاز کے لیے انٹرفیس تیار، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی بریفنگ۔ جو ڈی سی بسند کرانا چاہے کرا لے، محکمہ داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے، لاہور کے ڈی سی نے سمری بھیجی، حکومت نے اجازت دے دی۔ جسٹس ملک اویس خالد کے بسند اجازت کیس میں ریمارک، اسپیشل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ سیف اللہ ہائی کورٹ پیش ہوئے، عدالت کا جواب پر عدم اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک اور اہم پیش رفت، اسپارکو نے ملک کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی صورتحال کو جانچنے اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا، وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا بھی فراہم کرے گا۔ بھاولپور میں پاکستان کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ، 21ویں بین الاقوامی چولستان جیپ ریلی، آج کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے ہوئے، مرکزی ریس کا آغاز کل متوقع۔